اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز سب سے پہلے بات کروں گا آج ایک پریس کانفرنس کی تھی نون لیگ کے، اس میں خواجہ سعد رفیق اور یہ جو ایاز صادق ہیں، اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ باقی کا نام لینا ضروری بھی نہیں ہے اور میں پسند بھی نہیں کرتا۔ تو ویورز آپ کی انفارمیشن کے لیے صرف اتنا ہی ضروری ہے کہ کس طرح کے یہ ڈھیٹ لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی انہوں نے کرپشنیں کی ہوئی ہیں، ہر چیز کی ہوئی، اور کس ڈھٹائی سے آ کے یہ عوام کے سامنے جھوٹ آ کے بولتے ہیں اور آ کے اپنے آپ کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ پیدا ہوا بچہ اپنے آپ کو آ کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بالکل گناہوں سے ایسے پاک ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آشیانہ کی طرف نہیں جاتا، میں یہ سعد رفیق کی ان کی طرف نہیں جاتا، میں صرف ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ مینار پاکستان سے لے کے بتی چو تک شروع ہو جائیں، جو مطلب اگر آپ راوی کے پل کو کراس کر کے جو آپ کے لیفٹ سائڈ کا علاقہ بنتا ہے لاہور میں، یہ تمام کا تمام اللیگل ہے، اور کتنی بڑی وہاں پہ آبادی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ تقریباً جو ہے اس کے اندر 50% سے زیادہ زمین پاکستان ریلوے کی ہے، اور یہ خواجہ سعد رفیق اور اس کے بھائی نے مل کر بیچی ہے۔ اربوں روپے یہ لاہور شہر کے ڈکار گئے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پہ آلودہ ترین شہر جو ہے وہ لاہور ہے، دنیا کے اندر دوسرے نمبر پہ آلودہ ترین، پہلے نمبر پہ انڈیا کا ہے ایک شہر ہے احمد آباد ہے غالباً، اور دوسرے نمبر پہ ہمارا لاہور آتا ہے۔ یہ آلودہ کس لیے؟ کیونکہ جو ایکچول لاہور ہے، اگر وہ اسی شکل کے اندر وہ لاہور برقرار رہتا تو نہ کبھی سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا، نہ جسے کہتے ہیں کہ گٹر ابلتے، اور پانی کی جسے کہتے ہیں کہ پینے کا پانی بھی اویلیبل ہوتا۔ لیکن ان لوگوں نے لاہور کو بیچا، اور کس طریقے سے بیچا؟ جتنی بھی زمینیں تھیں لاہور کے اندر، یہ باغوں کا شہر کہلاتا تھا، اس کے اندر باغوں کی بہار تھی، جسے کہتے ہیں کہ یہ مغلوں نے جب یہ شہر آباد کیا تھا تو اس کے اندر ہر علاقے کے اندر ہر محلے کے اندر باغ بنائے تھے۔ زیادہ دور نہیں جاتا، صرف لاہور کے اندر ایک محلہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، رشی بھون۔ یہ رشی بھون کدھر ہے؟ آپ اسٹیشن سے دال گرا روڈ کے اوپر اگر انارکلی کی طرف چلیں تو سب سے پہلے جو لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے وہ رشی بھون آتا ہے۔ رشی بھون محلے کے اندر آج لوہے کے کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ ایکچول جو تھا، جو ہی رشی بھون کے اندر آپ داخل ہوتے تھے تو اس کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک تعلیمی پارک بنا ہوا تھا، جس میں رشی بھون کے رہنے والے بچے جو تھے وہ رات کو آ کے، شام کو آ کے وہ ادھر پڑھتے تھے اور بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور پڑھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن ان لوگوں نے اس پارک کو بھی نہ بخشا۔ اس پارک کے اندر آج چولہے کا کارخانہ بنا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے رشی بھون کے اندر جب آتے تھے تو ایک بہت بڑا احاطہ تھا، اس احاطے کے اندر بچے کرکٹ کھیلتے تھے، لیکن آج اس احاطے کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر بھی کارخانے بنے ہوئے۔ یہ صرف میں ایک محلے کی بات بتا رہا ہوں۔ باقی اگر آپ اوورآل اگر آپ لاہور کے اندر چلیں تو اب لاہور کے اندر جو ایک نہر بہتی ہے لاہور کے بیچ میں سے، وہ بھی اتنی آلودہ ہے، اتنی گندی ہے، کیونکہ پورے لاہور کا ڈرینیج اس کے اندر جا رہا ہے۔ اس کی سائڈوں کے اوپر گھاس لگانے سے اس کی بدبو چھپ نہیں سکتی۔ تو میں بہرحال بات آپ کو یہ بتا رہا تھا، اس کے اندر ایاز صادق بھی ایک رقعہ لے کر آیا تھا کسی بندے کا کہ جی مجھے آتے وقت کچھ لوگوں نے یہ مجھے رقعہ دیا کہ اس پریس کانفرنس پہ پڑھ لیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے ویلے ہیں اور آپ اتنے عوامی لیڈر ہیں گے کہ آپ گلیوں میں سے گزرتے ہیں تو آپ کو لوگ ملتے ہیں۔ مجھے تو بڑی حیرت ہوئی، یہ ایاز صادق صاحب، آپ جھوٹ مت بولیں، اس جگہ کے اوپر بیٹھ گئے، آپ محلے سے گزرے اور آپ کو کسی لڑکوں نے وہ رقعہ پکڑایا، یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ یہ آپ کہہ سکتے تھے کہ کسی نے مجھے میل کے تھرو بھیجا ہے، کسی کے تھرو بھیجا ہے۔ یہ میں نہیں مانتا کہ آپ کو کیونکہ آپ لوگوں کی گردنوں میں جو سریا ہے، آپ کا جو شہباز شریف جو پاکستان کے اندر گھومتا ہے تو اس کے گرد تو 30-40 لوگ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگوں کے گرد بھی اسی طرح کا ایک جمگٹا ہوتا ہے، اور آپ ملنا تو دور کی بات ہے، آپ کا وہ جو سرکردہ لیڈر ہے وہ تو لوگوں سے ہاتھ بھی یوں کر کے ملاتے ہیں، بلکہ ملانا ہی پسند نہیں کرتے۔
تو آپ کو کسی نے رکا دے دیا تو حیرت کی بات ہے، اور آپ نے وہ آگے پڑھا، یہ اس سے زیادہ حیرت کی بات ہے کہ آپ پڑھنا بھی جانتے ہیں. کیونکہ میرے نالج کے اندر جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں گی کہ نون لیگ کے یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کنٹینر والے خان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو کہتا تھا کہ جب چیزیں مہنگی ہوں تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے. تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نون لیگ کا وزیر اعظم چور تھا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم چور تھے. کیوں چور تھے؟ اس وقت انہوں نے کھلے ڈلے جو تھے نا قرضے لوگوں سے لیے، دنیا سے قرضے لیے، اور قرضے لینے کے بعد مصنوعی طور پہ انہوں نے اس کو برقرار رکھا. یعنی کہ میں نے کل ایک مثال دی تھی کہ 100 روپے والی چینی جو تھے وہ نواز شریف صاحب جو 60 روپے میں دے گئے اور 40 روپے ہمارے کھاتے میں لکھوا گیا ہے IMF کے پاس. ایک شخص ہے جس کے خلاف آپ کو کوئی اور بات مل ہی نہیں رہی، یہ چینی اور آٹا اور انہی کی باتیں ملتی ہیں کہ بس مہنگائی ہو گئی. ہم کوئی امریکہ میں نہیں رہتے، ہم کوئی امریکہ میں نہیں رہتے، اور کوئی ہمارا ملک نے امریکہ جتنی ترقی بھی نہیں کی ہوئی. ہمارے ملک کے اوپر جو 35 سے 40 سال آپ لوگ حکومت کر کے گئے، وہ اتنا اس نظام کی بوسیدگی کی وجہ سے اتنا کرپٹ کر کے گئے، اتنی کرپشن کر کے گئے کہ کوئی محکمہ کرپشن سے خالی نہیں ہے. اور میں اکثر اپنی ویڈیو کے اندر ذکر کرتا ہوں کہ نواز شریف اور زرداری نے اور کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ لوگوں کو محکموں کے اندر ایسے کرپٹ افراد کو بھرتی کر کے گئے جو لاکھوں روپے رشوت دے کے ان سے بھرتی ہوئے تھے، کہ آج وہ کرپشن کی ایک اعلیٰ مثالیں قائم کی ہوئی ہیں. سب سے زیادہ اگر پاکستان کے اندر کوئی کرپٹ محکمہ ہے تو وہ پولیس ہے، اور پولیس کے بعد پولیس کا ہی کام ہے لوگوں کو پکڑنا. تو پولیس ہی جب کرپٹ ہے تو وہ کیا پکڑے گی کسی؟ سوئی گیس کے محکمے کے اندر آپ دیکھیں، بجلی کے محکمے کے اندر آپ دیکھیں، ٹرانسپورٹ کے محکموں کے اندر آپ دیکھیں، کیا کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن کے کسی محکمے میں چلے جائیں، ایون کہ آپ نادرا میں چلے جائیں، تو کرپشن کے لیے کرپشن کی ایک اعلیٰ ترین جو نسلیں بیٹھی ہوئی آپ کو ملیں گی نا. اور مزے کی بات یہ دیکھیں، شکر میں بھیجتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سن کوٹے والا کہ یہ تلفی ہوتی ہے کہ کسی کے بیٹے کو اس کی جگہ پہ بھرتی کر دیا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک محکمے کے اندر باپ بیٹھ کے نوکری کر کے گیا ہے تو اس کے بعد اس کے بیٹے کو اسی جگہ پہ نوکری مل جاتی ہے تاکہ کرپشن جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ منتقل ہوتی رہے. انگریز کا ایک قانون ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی محکمے کو کرپشن سے پاک کرنا ہے تو اس کے تمام عملے کو نکال دے اور نیا عملہ بھرتی کرے. یہ ان کا طریقہ ہے، اسی لیے وہ لوگ ترقی کر گئے. کیونکہ جب ان لوگوں نے لوگوں کو نکالا، چائنا کے اندر تو سیدھا سیدھا شوٹ کر دیتے تھے نا، لیکن جب ان لوگوں نے نکالا تو ان کی کوئی بیوی اور کوئی وہ روتی پیٹتی کسی وزیر کے گھر نہیں جاتی تھی کہ جی میرے شوہر کو آپ نے نکال دیا تو میں کہاں سے کھاؤں گی. لیکن پاکستان کے اندر ایک دورہ معیار اس قسم کا ہے کہ ہماری عدالتیں، ہماری پولیس اور ہمارے جتنے بھی محکمے جن کا کام ہے کرپشن کو روکنا، وہ خود ہی کرپٹ ہے. اور سب سے زیادہ کرپشن اس محکمے کے اندر ہے جس نے کرپشن کو روکنا ہے، پھر اس سے زیادہ کرپشن اس محکمے کے اندر ہے جس نے کرپشن پہ سزا دینی. تو یہ کچھ بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں کی دیکھا دیکھی ایک نئی نسل بھی پروان چل رہی ہے، TLP، تحریک لبیک پاکستان. اب تو یہ تو میں نے تو خیر اپنی ویڈیو کے اندر 2 ہفتے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ان کا کوئی بھی اسلامی وہ نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے یہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں. اب تو ٹی وی کے اوپر بڑے بڑے اینکروں نے آ کے، کاشف عباسی ہو گیا، یہ لقمان ہو گئے، ان تمام نے آ کے ان کو کس طرح، ارشاد بھٹی ہو گئے، انہوں نے کس طرح آ کے ان لوگوں کو ننگا کیا. آپ خود سوچ لیں. جو فرانس کے سفیر والی بات تھی وہ سرے سے ہے نہیں، وہ مولوی مجیب الرحمان نے بھی کہہ دیا کہ یہ تو بات ہی سرے سے نہیں ہوئی، اب ختم ہو گئی یہ کہانی. اور ان کا سیاسی ایجنڈا کیا تھا کہ ہمارے پیسے کالعدم ہٹاؤ، ہم الیکشن میں حصہ لے سکیں، سعد رضوی کو رہا کرو، اور جو ہم نے دہشت گردی کی تھی، لوگوں کو مارا تھا، اس کو معاف کر دیا جائے. مجھے ایک بات بتائیں، صرف ایک بات میں اپنے ویور سے پوچھنا چاہتا ہوں. جو لوگ مجھے تحریک لبیک کے بارے میں جب میں نے بات کی تھی تو گندے گندے کمنٹس کیے تھے، مجھے صرف ایک بات بتائیں کہ یہ جو پولیس والے مرے تھے، جن کا کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام سعد ہے، کسی کا کیا، یہ مسلمانوں کے نام،
تو مجھے یہ بتائیں کیا مسلمان کا خون ان لوگ، میں نے ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس کے اندر یہ جو تحریک لبیک والے گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے، یہ گاڑیاں ان کے باپ کی تھی جن کے یہ شیشے توڑ رہے تھے؟ نہیں، ادھر کوئی پوچھے گا نہیں۔ مولوی منیب الرحمان ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا، جنگ حبل کا واقعہ سناتا ہے۔ یہ وہ مولوی ہے جس کو میں مولوی کیا، میں کچھ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ تو لوگوں نے بڑی باتیں مجھے میرے ٹویٹر پہ بھیجیں کہ جناب آپ جو ہے مفتیوں کو ایسی باتیں کرتے، تو یہ کہاں کے مفتی ہیں مجھے بتائیں کہ جو جنگ حبل کا واقعہ دہرا رہا ہے، کہہ رہا ہے، سنا رہا ہے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا تھا کہ دونوں طرف کے شہداء جنت میں جائیں گے۔ یہ میرا ذہن یہ چیز نہیں مانتا۔ ایک شخص جو ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے، ایک رانگ ہوتا ہے۔ اور کب کہا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے؟ ایسے بکواس، اپنے منہ سے بکواس کر رہا ہے، نئی نئی حدیثیں ایجاد کر رہا ہے۔ حدیث تو یہ ہوتی بھی نہیں، مروی کہلائے گی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اگر واقع ہے، یہ حدیث نہیں ہوگی، مروی ہوگی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جنگ حبل ہو رہی تھی؟ جنگ حبل کے ساتھ اس کو ملا رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے ایسے مفتی کو، ایسے مولوی کو۔ یہ وہ مولوی منیب الرحمان ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کبھی ایک عید ہی پاکستان کے اندر نہ ہوئی، اور اب یہ اپنی سیاست کے اندر آنا چاہتا ہے اور سیاست کو چمکانا چاہتا ہے، کیونکہ سرکاری گاڑی اس سے لے لی گئی ہے، سرکاری مراحت ختم ہو گئی ہیں، تو اب موصوف جو ہیں بے روزگار ہیں۔ تو بس اب انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ پنگے لینا شروع کر دی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں سے مجھے بھی سیکھ، اور پھر یہ کس ڈٹائی سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی تمنا نہیں ہے، اور پھر اسی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہی نواز شریف ہے، وہی شہباز شریف ہے۔ جب افتخار جسٹس ڈوگر نے ان کو نااہل قرار دیا تھا تو یہ سڑکوں کے اوپر آئے تھے افتخار چودھری کی قیادت کے، انہوں نے کہا تھا ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم عوام کے لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک خادم اعلیٰ بغیرت 10 سال بن کے بیٹھا رہا، اور ایک وزیر اعظم نااہل ترین وزیر اعظم بن کے بیٹھا رہا۔ تو یہ ان کی صرف کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک خبر آئی ہے کہ نواز شریف کو مقتدر حلقوں نے 3 دفعہ دعوت دی ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ ذرا شہباز شریف صاحب آپ آئیں نا، ذرا میدان میں آ کے بتائیں کس نے آپ کو دعوت دے دی، ذرا منہ تو کھولیں۔ اس لیے یہ جو آپ خبروں میں رہنے کا آپ کو طریقہ آتا ہے نا، یہ ہم سمجھ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں۔ آپ کو کوئی دعوت، آپ کو تو کوئی کھانے کی دعوت نہیں دیتا، آپ کو وزیر اعظم بننے کی دعوت کدھر سے دیں گے؟ آپ کے کرتوت جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے۔ آپ ذرا یہ بتائیں گے کہ آپ جو تھے جب وزیر اعلیٰ، جس طرح کا زبیر کا کریکٹر ہے گا اس سے 10 گنا خراب جو ہے گا یہ شہباز شریف کا کریکٹر ہے گا۔ نہیں تو آپ اس کی بیویوں کی تعداد دیکھ لیں، اور جس طرح اس سے شادیاں کی ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عوام کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ یہ آٹا، چینی اور چاول دال کو تو لے کے شور کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر شور نہیں کرتے جن کو عدالت نے اسٹے دے کر وہ اسٹے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، 10 12 سال سے اسٹیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھتی۔ اس عدالت سے بات کریں کہ ہاں بھائی چینی پہ کیوں اسٹے دیا تھا؟ جب چینی کی قیمت گورنمنٹ مقرر کری تھی تو آپ نے کیوں اسٹے دیا تھا؟ لیکن لاہور ہائی کورٹ سے کون پوچھے، کیونکہ وہ انصاف دینے کے لیے اتوار کے دن تہخانے میں چلی جاتی ہے، لیکن غریب عوام کا نہیں، کیونکہ ان کے گھروں میں گاڑیوں کی چابیاں ان ججوں کے پہنچ جاتی ہیں۔ ان کی جو بیویاں ہیں وہ جا کے لندن میں فلیٹ خریدتی ہیں کرپشن کے پیسے سے، کیونکہ انہوں نے بھی کرپشن کی ہوئی ہے تو یہ بھی اپنے اس کے اندر حق سمجھ کے لے لیتے ہیں۔ اس لیے انصاف کی توقع ہماری عدالت، اگر ہماری عدالتوں سے کسی کو انصاف چاہیے تو اس شخص کو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہونی چاہیے، کم از کم 900 سال کے بعد جا کے انصاف ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 900 سال تھی، اور اگر صبر کرنا ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح صبر پھر کر کے بیٹھ گئے جس طرح وہ صابر تھے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے جو میرے روایتی جملے، ایک تو ان اخوانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، ایک خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کافی عرصے سے۔ کتنی نااہل ہیں برطانیہ کے جو ڈاکٹر ہیں، وہ کتنے نااہل ہیں کہ 2 سال سے ایک مریض کو نہ ٹھیک کر سکے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اس کو لے کر گیا تھا وہ آج کل لاہور میں، یعنی کہ وہ واپس آ گیا، یعنی کہ یہ واحد علاج ایک ہو رہا ہے کہ مریض لندن میں اور ڈاکٹر لاہور میں، پاکستان میں۔ اور سب سے اخیر کے اندر ہماری عدالتیں، خدا کے لیے اگر اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھنا ہے تو عدالتیں اپنا رویہ تبدیل کریں، انصاف جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آئے، مجرموں کو اسٹے آرڈر مت دیں۔ کہ یہ کتنی مجبوری کی بات ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعظم ایک
پوری مملکت ایک عوام ایک شخص کو کرپشن کے اندر پکڑتی ہے اور آپ اس کو اسٹے دے دیتے ہیں. کتنا کھائیں گے آپ لوگ؟ جنازے میں ضرور جایا کریں ججز حضرات، اور ذرا دیکھا کریں، خاص طور پہ جب مردے کو لحد پہ لٹا دیں تو دیکھ لیں وہ صرف ایک کفن لے کے گیا ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں. کتنا آپ حرام اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، کوئی سمجھ سے باہر ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.